السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 29ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 29ویں پارے میں 11 صورتیں، سورۃ الملک، سورۃ القلب، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، مدثر، القیامہ، الدہر اور مرسلات، یہ 11 صورتیں آج کے پارے میں شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو سورہ دہر ہے اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، بلکہ جمہور کا خیال ہے کہ وہ مدنی صورت ہے، باقی یہ تمام کی تمام صورتیں مکی۔ سورۃ الملک کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا مرکزی مضمون تو مقصد زندگی اور اس کے انجام کی وضاحت، توحید اور آخرت کے دلائل، اور اسی طرح رسالت کی تکذیب کا انجام۔ مرکزی مضمون تو اس کا یہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سوتے وقت پڑھا کرتے تھے، بلکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ نہ لیتے آپ سوتے نہیں تھے، آرام نہیں فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک 30 آیات والی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی، اور اس وقت تک سفارش کرے گی حتیٰ کہ بخشش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ! تو گویا سورہ ملک جو ہے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کروائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑے گی اور اس وقت تک جھگڑتی رہے گی جب تک یہ بخشش نہ کروا لے۔ اللہ! اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے عذاب قبر سے رکاوٹ بنتی ہے۔ سورہ ملک اگر روز پڑھ کے سوئے تو یہ ہی المانعہ من عذاب القبر، یہ عذاب قبر سے روکنے والی صورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک دعوت توحید اور مقصد تخلیق انسانی بیان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا ہوا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان کیا جائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ گویا یہ با مقصد اور بے عیب تخلیق کائنات اللہ کریم نے بنائی ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کوئی اس کے اندر آپ کو عیب نہیں نظر آئے گا، یہ کائنات اللہ کریم نے اس طرح کی بنائی ہے۔ آگے آیت نمبر 5 سے 11 تک فرمایا کہ جو منکرین توحید ہیں اور منکرین آخرت، ان کا انجام دیکھ لو۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، جہنم کا عذاب، اور بدترین لوٹنے کی جگہ۔ اور ان کے بارے میں فرمایا کہ جہنم کا منظرنامہ بیان کیا ہے کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب بھی جہنمی جہنم کے قریب جائیں گے، اللہ اکبر، سمعوا لہا شہیقا، تو وہ اس کی چنگھاڑ سنیں، شہیق سنیں گے۔ شہیق گدے کی آواز کے اس حصے کو کہتے ہیں جو سب سے برا حصہ ہوتا ہے، اس طرح کی چنگھاڑ ہوگی، اللہ اکبر، وہ سنیں گے، وہی تفور، ایسے لگے گا جیسے جہنم پھٹ رہی ہے غصے سے، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے۔
کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا لم یأتکم نذیر۔ اللہ، جب کوئی ایک گروپ آئے گا جہنم میں جانے کے لیے تو اس کے دربان جو ہے جہنم کے داروغے وہ پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تمہیں کسی نے ڈرایا نہیں تھا؟ اللہ، قالوا بلا، آیا تو تھا، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تو تھا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم ہی ان کو کہتے رہے کہ اللہ نے کوئی نازل نہیں کی کوئی چیز، تم جو ہے وہ غلط کہتے ہو، ہم ان کو جھٹلاتے رہے۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور یہ کہیں گے کہ کاش ہم اس وقت ان کی بات سن لیتے اور ہم سمجھ لیتے تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ آگے اللہ کریم نے اہل ایمان کا انجام بتایا آیت نمبر 12 کے اندر، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، بغیر دیکھے عذابوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کہیں ہمیں عذابوں کا شکار نہ کر دینا، اللہ ہمیں عذابوں سے بچا لینا، فرمایا لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اس بات توحید کے دلائل ہیں اور منکرین سے مباحثہ ہے، فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم چاہے اپنے دل کی باتوں کو چھپاؤ چاہے ظاہر کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ دلوں کی ساری باتوں کو جانتا ہے، کیوں نہ جانے، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، جس نے پیدا کیا ہے وہی نہ جانے، وہ جس نے پیدا کیا ہے وہی تو جانتا ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ ہے بھی بڑا باریک بین اور خبر رکھنے والا، لہذا وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ پھر یہ تمہاری بے خوفی کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے کیسے بے خوف ہو گئے ہو؟ آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، یہ زمین تمہاری پھٹ جائے اور تم اس کے اندر دھسا دیے جاؤ، یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، زمین نہیں پھٹ رہی تو اللہ کا کرم ہے، آسمان گر پڑے، چھت گر پڑے، اس بات سے کہ تمہیں کس چیز نے بے خوف کیا ہے، کسی بھی وقت آسمان سے کوئی عذاب آ جائے، اللہ اکبر، فستعلمون کیف نذیر، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم قریب تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح سے جو ہے جھٹلایا تھا۔ پھر اللہ کریم نے اس بات توحید کے لیے فرمایا آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھو، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، اللہ، پرندے کتنی بلندی فضاؤں میں، ایک پر ہی تو ہے، اور پھر پر بھی یوں مارتے نہیں ہیں، یوں سیدھے جا رہے ہیں ہوائی جہاز کی طرف، ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو کس نے ہوا میں ٹھہرایا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی کسی نے نہیں ٹھہرایا۔ یہ تم کہتے ہو کہ ہوائی جہاز جو ہے ہم خاص سپیڈ پہ لے کے جاتے ہیں اور خاص طرح کے اس کے پر بناتے ہیں، خاص طرح کی شیپ بناتے ہیں، پھر ہوائی جہاز ہوا میں اڑتا ہے۔ ہوائی جہاز اڑانے کے لیے تم پرندوں کی نقل کرتے ہو، اور پرندوں کو بھی اللہ ٹھہراتا ہے اور ہوائی جہاز کو بھی اللہ تعالیٰ ہی اڑاتا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ہوائی جہاز سارے پروں کے باوجود، انجنوں کے باوجود تمام نیچے گر جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ کے علاوہ فضا میں کوئی چیز کوئی بھی ٹھہراتا نہیں ہے۔ اگر اللہ رزق روک لے تو کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے۔ پھر آگے مشرک اور موحد کی مثال ہے کہ چال میں اوندا اور سیدھا، ایک آدمی سیدھا چل رہا ہے اور ایک آدمی اوندا چل رہا ہے، دونوں میں سے کون ہدایت یافتہ ہے؟ وہی جو سیدھا چل رہا ہے، تو ہدایت یافتہ مومن ہے۔ آگے قیامت کا خوف دلایا گیا ہے، اور آخر پہ اللہ کریم نے پوچھا ہے کہ بتاؤ، توحید کا دلیل دیتے ہوئے پوچھا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یہ بتاؤ کہ یہ جو پانی ہے نا، اس کے بغیر تو کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ کریم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہو۔ یہ بتاؤ یہ پانی زمین کے نیچے ہی چلا جائے، یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے 60 فٹ کا بور ہوتا تھا، پھر 80 فٹ کا ہونے لگا، پانی نیچے ہو گیا، پھر 100 فٹ کا، 200 فٹ کا، پانی نیچے سے نیچے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ویسے ہی نیچے چلا جائے، ختم ہو جائے تو پانی لائے گا کون؟ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اللہ اکبر۔ پھر آگے سورۃ القلم ہے، اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے، ان کی رسالت کو مان لو، اور جو نہیں مانیں گے ان کے اوپر پھر عذاب ہے، اس کا عذاب سے ڈراوا دیا گیا ہے، دنیاوی عذاب سے بھی ڈراوا دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ آخرت کا عذاب جو ہے شدید تر ہے۔ قلم کی قسم آپ سچے نبی ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کا اخلاق اعلیٰ اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ اخلاق ہے یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ دلیل کے طور پر اعلیٰ اخلاق کو ذکر کیا گیا ہے، جیسے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے قرآن ہے، قرآن کی چلتی پھرتی تصویر تھے، سبحان اللہ۔ پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور امتیازات بتانے کے بعد پھر یعنی یہ اخلاق ہونی چاہیے، جو قیادت ہونی چاہیے، جو قیادت ہوتی ہے وہ اعلیٰ اخلاق کی ہوتی ہے، لیکن جن سے پالا پڑا ہے وہ کون ہے؟ وہ فاسق سردار ہے۔ پھر آگے اللہ کریم نے فاسق سرداروں کی خصوصیات بتائیں گے کہ وہ کون ہیں، فرمایا نہایت حقیر لوگ ہیں، نہایت بدترین اور حقیر لوگوں سے پالا پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ فلا تطع المکذبین، جھوٹے لوگ ہیں، بہت زیادہ قسمیں کھانے والے اور ذلیل، عیب لگانے والا اور تانے دینے والا، لوگوں پر آوازیں کسنے والا، چغلیاں کھانے والا، بھلائی کے کاموں سے روکنے والا، بد مزاج، اللہ اکبر، اور حد سے گزرنے والا۔ یہ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یعنی فاسق قیادت کی صفات بتائی ہیں کہ وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہی، اور یہ بھی ایک بات کہہ دی کہ وہ بدکار بھی ہے اور حرام زادہ بھی ہے۔ قرآن نے کہا ہے اللہ اکبر، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، بد نسل ہے یعنی حرام زادہ ہے۔ اور اس کے بارے میں کہتے ہیں ولید بن مغیرہ جو ہے اس کو 18 سال بعد 18 سال کی عمر کا ہو گیا تھا، پھر اس کو پتہ چلا تھا کہ اس کا باپ کون ہے۔ 18 سال تک اس کو یہی نہیں پتہ چلا کہ اس کا باپ ہے کون، اور اس کے بعد بھی جو پتہ چلا پتہ نہیں وہ اصلی باپ تھا کہ کون تھا۔ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ بد نسلہ ہے، اس کی نسل ہی معلوم نہیں۔ آگے پھر آیت نمبر 17 سے 32 تک باغ کے مالکوں کا تذکرہ ہے۔ کوئی کسی باغ کی کہانی مشہور تھی عربوں کے ہاں کہ وہ اس کا مالک جو تھا بڑا سخی آدمی تھا، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے جو بچے تھے نا وہ بڑے کنجوس تھے، بڑے بخیل تھے، اور باغ کا پھل جو ہے جب بالکل پکا ہوا تھا تو آپس میں پروگرام بنا رہے تھے، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا هُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، چپ کر کے جاؤ، کوئی کسی مسکین کو نہ پتہ چل جائے، کوئی آ نہ جائے ادھر ادھر سے مانگنے والا، چپ کر کے جاؤ سارے۔ گئے چپ کر کے، اللہ تعالیٰ نے رات ہوئی، یہ انہوں نے رات کو پلاننگ کی تھی صبح جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے رات کو ہی کوئی بلا بھیجی، سارا باغ تباہ و برباد ہو، اور صبح وہاں گئے ان کو پتہ ہی نہیں چلے، وہاں یہاں تو باغ تھا، باغ تھا ہی کوئی نہیں وہاں پہ۔ پہلے تو کہے کہ ہم رستہ بھول گئے، پھر وہ کون گھر رستہ تو کوئی نہیں بھولے، اسی جگہ تھا باغ، تو باغ وہاں ملا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح پھر جب ان کو پتہ چلا قال اوسطهم الم قل لكم لولا تسبحون، ان میں سے جو کوئی عقل مند تھا اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو، تو کہتے اب کرتے ہیں، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہم ظالم تھے، اب سبحان اللہ کہنے کا کیا فائدہ۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين، اب ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع ہو گئے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کا عذاب ہے، كذلك العذاب، یہ دنیا کا عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، جو آخرت کا عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آگے پھر متقین کا اور مجرمین کا جو مختلف انجام ہے وہ بتایا ہے۔ مومن اور کافروں کا انجام ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو کہتے تھے نا کہ ہم اگر مر کے دوبارہ اٹھائے بھی گئے نا تو ہم نے تو جنت میں جانا، ہمیں وہاں بھی نعمتیں ملیں گی۔ اللہ فرماتا ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اور مجرمین سارے ایک جیسے ہوں، سب کا انجام ایک جیسا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کس سے کہاں سے تمہیں یہ بات پتہ چلی ہے؟ یہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ لہذا کفار کو ان کا انجام بتایا گیا ہے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد بازی سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور خاص طور پہ حوالہ دیا یونس علیہ السلام کا صاحب حوت، کہ جس طرح صاحب حوت نے جلدی مچائی تھی نا، کہ اس نے کہا تھا اللہ عذاب لا، ان کو یہ مسلمان ہونی تو ان کے اوپر عذاب لے، تو جس طرح اس نے جلدی بچائی تھی آپ جلدی نہ بچائیں، فاصبر لحکم ربک، آپ اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ ڈٹے رہیں اور تبلیغ کرتے رہیں۔ آخر پہ قرآن کی حقیقت بتائی، کسی مجنون کا کلام نہیں ہے بلکہ رب العالمین کی طرف سے سارے جہان والوں کے لیے نصیحت۔ یہ جو آخری دو آیات ہیں نا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، ان کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں نظر بد کا علاج ہے۔ یہ جو آخری سورہ قلم کی آخری دو آیات ہیں کہ یہ نظر بد کا علاج ہے، اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ نظر بد کا علاج ہے، لیکن لوگوں کے تجربات ہیں، لوگ دم کرتے ہیں مختلف چیزوں کا، قرآن کی مختلف صورتوں کا، اس سے کسی نے تجربہ کیا ہوگا، نظر بد کا علاج بھی ہو گیا ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دم کرنے کے لیے آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا پڑھیں، کوئی بتائی دم کرنے کے لیے کوئی طریقہ بنا لیں، ادھر سے آیات پکڑ لیں، ادھر سے آیات پکڑ لیں، ادھر سے سورت پکڑ لیں، جس طرح بھی دم کریں وہ جائز ہے، اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو مشہور ہے نا کہ یہ نظر بد کا علاج ہے، کیا جا سکتا، مسنون نہیں ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے۔ سورۃ الحاقہ ہے مکی صورت، یہ بھی مرکزی مضمون یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لے آؤ اور عمل کرو تاکہ اعمال نامہ تمہیں دائیں ہاتھ میں ملے۔ قیامت والے دن آدھے لوگ جو ہیں ان کو جو الگ الگ کر دیا جائے گا، کافروں اور مومنوں کو، اللہ اہل ایمان کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، جو کامیاب لوگ رزلٹ کارڈ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو دائیں ہاتھ میں رزلٹ کارڈ مل گیا، اس کا کھاتا مل گیا، فَيَقُولُ هَا مُقْرَءُ كِتَابِيَهْ، وہ دکھاتا پھرے گا دیکھو میرا رزلٹ کارڈ۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جب میں دنیا میں پھرتا تھا نا تو مجھے لمحہ لمحہ یقین تھا کہ ایک دن میرا کھاتا مجھے دیا جائے گا، مجھے حساب کتاب کا یقین تھا کہ یہ ہونا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، گویا جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے آخرت کا، حساب کتاب کا، قیامت کا یقین ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان کرے۔ فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مرضی کی زندگی میں ہوگا، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کو اعلیٰ نعمتیں دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، اللہ اکبر، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، بیٹھ کے حسرت اور افسوس کرے گا کہ کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا۔ دو باتیں کرے گا، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطان، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، ساری زندگی مال کماتا رہا، مال نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری چودراہٹ گم ہو گئی، میری جو سلطان تھا، میں تو بڑا چودھری ہوتا تھا، اپنے گھر میں ہر بندہ چودھری ہوتا ہے، میری سلطان، میری چودراہٹ گم ہو گئی، اس نے مجھے مروا دیا۔ تو چودراہٹ کیا ہوتی ہے؟ چودراہٹ یہ نہیں ہے کہ بندہ چودھری ہو، چودراہٹ دل کی ہوتی ہے، چودھری بننے کی خواہش، بڑا بننے کی خواہش، یہ بندے کو مرواتی ہے۔ ایک مال مرواتا ہے، ایک بڑا بننے کی خواہش مرواتی ہے۔ اور یہ فرعون کو بہت مال جو دولت رکھتا تھا، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے فرعون ہیں، بعض اوقات ریڈی والا بھی فرعون ہوتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے فرعون بنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہلاک عنی سلطانی، اللہ اکبر، خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو پکڑ دو اور 70 گز زنجیر میں جکڑ کے ان کو جہنم میں پھینکو۔ آگے قرآن پاک کی حقانیت کا بیان ہے، آیت نمبر 38 سے 52 تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی ایک روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورۃ الحاقہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں گھر سے نکلا کہ جب میں مسلمان نہیں تھا ابھی، تو میں گھر سے نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے، تو میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کعبے کے پاس، تو میں کعبے کے پردے میں چھپ گیا اور وہاں سے چھپ کے قریب ہوتا بالکل جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے وہاں آ گیا۔ اور ظاہر ہے ان کو تو عربی آتی تھی، ان کو قرآن کی سمجھ بھی آتی تھی۔ سورۃ الحاقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں اور حرم کے پاس کر رہے ہوں
اور قرآن ہو، صاحب قرآن کی زبان ہو، وہاں کیا ماحول ہوگا؟ تو وہ مبہوت ہو گئے، سن کے حیران پریشان۔ جب دل پہ اثر ہوا نا تو خیال آیا کہ یہ کوئی شاعر ہے، کیونکہ شاعری زیادہ دل پر اثر کرتی ہے، تو خیال آیا کہ یہ کوئی شاعری ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ دی، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ حیران ہو گئے کہ میں نے تو دل میں سوچا تھا کہ یہ شاعر ہے، اس کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس وقت یہ بدعقیدگی موجود تھی کہ یہ جو کاہن ہے نا، ان کو دلوں کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں، حالانکہ دلوں کی بات تو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں، لیکن ان کے ہاں یہ جیسے آج کل بھی بہت سارے بدعقیدہ لوگ سمجھتے ہیں عراف حساب کتاب لگانے والے، ان کو پتہ چل جاتا ہے، کسی کو کک پتہ نہیں چلتا، دلوں کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن وہاں چونکہ عقیدہ موجود تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات، کہتے ہیں میں نے سوچا اچھا اس کو میرے دل کی بات پتہ چل گئی ہے، تو لگتا ہے یہ کوئی کاہن ہے، بس یہ میں نے دل میں سوچا۔ تو اگلی آیت آ گئی، ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، اللہ، نہ یہ شاعر کا کلام ہے، نہ کاہن کا کلام ہے، بلکہ بے عیب ذات کا سچا کلام ہے، اللہ کی ذات کا۔ اور قرآن کی حقانیت کا بڑا یہ انوکھا انداز اللہ کریم نے اس جگہ بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک سے تم کہتے ہو نا گھڑ لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے، یہ اعتراض کرتے تھے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ ایک بات بھی اپنی طرف سے بنا لیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اس کی گردن اتار دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اپنی طرف سے کوئی ایک بات بھی بناتے تو ہم اس کی گردن اتار دیتے۔ تم نے کیسے کیا سمجھ رکھا ہے قرآن؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے، اللہ کا قرآن بھی سچا۔ آگے سورۃ المعارج ہے، اس میں بھی قیامت کا وقت اور احوال قیامت و آخرت بتائے گئے ہیں کہ آخرت، جنت، دوزخ، حشر، قیامت، سب کو جو جھٹلانے والے ہیں اس کو ان کو سرزنش کی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 7 تک بتایا گیا قیامت قریب ہے، پوچھنے والوں کو جواب، لوگ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، ان کو یہ تو نہیں بتایا، پوچھنے والوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا، اللہ، اور وہ قریب ہے۔ پوچھو نہ، تیاری کرو، یہ نہ پوچھو قیامت آئے گی کب، اس کے بارے میں اس کی تیاری کرو۔ آگے پھر قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور بخیلوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ مجرم خواہش کرے گا قیامت والے دن کہ ساری دنیا پکڑی جائے اور میں اکیلا چھٹکارا پا جاؤں، اللہ اکبر۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ چاہے گا بیٹا پکڑ لیا جائے، بیوی پکڑ لیا جائے، خاندان پکڑ لیا جائے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، ساری زمین کے اوپر جتنے لوگ تھے سب کو پکڑ لیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ کلا، اللہ فرماتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ، انہا لظیٰ، جہنم تو دہک رہی ہے، نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی، وہ پکار رہی ہے جتنے مجرم ہیں، مجرموں کو گزر آؤ۔ البتہ یہ فرمایا کہ آیت نمبر 22 سے 35 تک فرمایا کہ جنت میں جو یہ اوصاف رکھنے والے لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں کون جائیں گے؟ الا المصلین، سب سے پہلی بات جو نماز کے پابند ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے، دائمی نمازی۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں الذین هم علی صلاتہم دائمون، نمازی نماز کے اوپر مداومت ہمیشگی کرتے ہیں، پکے نمازی ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، سیزنل مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر فرمایا محتاجوں کی مالی مدد کرتے ہیں، اس میں حصہ مقرر ہے، آخرت پر ایمان و تصدیق، عذاب الہی سے ڈرتے ہیں، بدکاری سے اجتناب کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں اور عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت داری کرتے ہیں، پہرا دیتے ہیں امانتوں کے اوپر، وعدے کی پابندی کرتے ہیں، حق کی شہادت دیتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کو 2 دفعہ پہلے فرمایا نماز کی کے اوپر ہمیشگی کرتے ہیں، اور یہاں فرمایا نماز کی حفاظت کرتے ہیں، فرمایا اعلیٰ اور عزت والی جنتوں میں یہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں لے جائے۔ اس صورت کے اختتام پر دھمکی دی ہے کہ اللہ کے ہاں یہ بھی ایک قانون ہے کہ جو لوگ
اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی بات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتا ہے، ان کی جگہ نئی قوم لے آتا ہے۔ الا نبدل انا لقادرون، ہم اس بات پر قادر ہیں، الا نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، ہم کوئی تھک نہیں گئے کسی بات سے، یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری جگہ کوئی نئی قوم لے آئیں۔ اور قیامت کو پتہ چلے گا جب قبروں سے نکل کر جھکی نگاہوں سے ذلت اور رسوائی کے ساتھ دوڑ رہے ہوں گے، اس وقت پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے سورہ نوح ہے، سورہ نوح جو ہے اس میں اس کا جو مرکزی مضمون ہے نوح علیہ السلام کی تبلیغی رپورٹ ہے، ایک کارگزاری کی رپورٹ ہے۔ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، قرآن میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی۔ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت نوح کی عمر 150 سال تھی، 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور جب پھر 950 سال کی تبلیغ کے بعد چند لوگ مسلمان ہوئے، اس کے بعد طوفان آ گیا اور طوفان کے اندر باقی سارے غرقاب ہو گئے، اور جو چند لوگ بچے تھے پھر اس کے بعد 50 سال جو ہے یا 60 سال حضرت 60 سال جو ہے حضرت نوح علیہ السلام مزید زندہ رہے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت عمریں ہی اتنی ہوتی تھی 1000 سال، ایسا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جو عمر ملی تھی یہ معجزانہ طور پر ملی تھی، آپ نے ان کی کئی نسلیں دیکھی تھی، اس لیے آپ نے کہہ دیا تھا، رپورٹ دی، یا اللہ میں نے ان کو ہر طرح سے ان کو میں نے پکارا ہے، آہستہ سے بھی پکارا، بلند آواز سے بھی پکارا، ہر اعتبار سے میں نے ان کو دعوت دی ہے، انہوں نے میری دعوت پوری دعوت توحید میں نے ان کو کہا استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر فقلت استغفروا ربکم انی انہ کان غفارا، رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وہ تمہارے اوپر بارشیں نازل کرے گا، تمہارے مال عطا کرے گا، بیٹے عطا کرے گا، باغات عطا کرے گا، نہر دریا، ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، تم اللہ سے معافی مانگو۔ انہوں نے مانی کوئی، جب نہیں مانی وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ دعا کر دی یا اللہ روئے زمین پر کافروں کا ایک بھی گھر نہ چھوڑ، تباہ و برباد کر۔ ساتھ یہ کہا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اللہ اگر تو نے ان کا ایک بھی گھر چھوڑ دیا نا تو ان کی جو بھی نسلیں نئی پیدا ہوتی ہیں وہ بھی کافر ہی پیدا ہوتی ہیں، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ انہوں نے کئی نسلیں دیکھی تھی کہ جو نئے بچے پیدا ہوتے تھے وہ کافر ہی پیدا ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس کو سب کو بیڑا گرک کر دے، ان کا ان کو غرقاب کر دیا جائے، اور پھر نوح کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور سب غرقاب ہو گئے۔ آگے سورہ جن کا جو مرکزی موضوع ہے، اسلامی احکام کے مکلف جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ عقیدہ اور عمل ان دونوں کی بنیاد پر انجام جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ جو نیک جن ہوں گے وہ بھی نیک انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے، اور جو برے جن ہوں گے بد، وہ بھی بد انسانوں کی طرح وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ کفار کو اصل میں تنبیہ کی گئی ہے کہ تم جو تکذیب کر رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے قرآن کی، یہ عذاب کا باعث ہے، جنوں جیسی مخلوق ایمان لے آئی ہے تم بھی ایمان لے آؤ۔ وادی نخلا میں جنہوں نے قرآن سنا تھا، جس کا ذکر سورہ احقاف میں بھی ہوا 26ویں پارے میں، اور یہاں یہ جو پہلے آیت نمبر 1 سے 15 تک ہے، جنوں کا جو وحی کے بارے میں رویہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، ان کے اندر نیک بھی لوگ موجود ہیں، بد بھی لوگ موجود ہیں، اور خود جنوں نے یہ بتایا کہ ہمارے اندر جنوں کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جن کی سرکشی بہت بڑھ گئی تھی، اس لیے کہ جو پرانے زمانے میں لوگ کسی وادی میں جا کے پڑاؤ کرتے تھے نا، وہ وادی کے جن کی پناہ میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم فلاں وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں، اور سمجھتے تھے کہ اس طرح ہم حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو جب انسان جنوں کی پناہ مانگنے لگے تو اس چیز نے ان کو اور زیادہ سرکش بنا دیا ہوا تھا، اس لیے فرمایا کہ دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں۔ آیت نمبر 16 سے 19 تک فرمایا کہ مشرکین جو ہیں وہ ان کو تنبیہ کی گئی ہے، قبولیت کی صورت میں انعام ہے، وگرنہ عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آیت نمبر 20 سے 28 تک رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی وضاحت کی گئی ہے کہ تم نے تمام لوگوں کی عداوت خرید لی ہے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ تم نے تمام لوگوں کی عداوت خرید لی ہے، ہر شخص تمہارا دشمن ہے۔ اس کے جواب میں بتایا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے یار و مددگار تم رہو گے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ وارث ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم غیب بھی دیا ہے جتنا وہ چاہتا ہے اپنے نبی کو بتا دیتا۔ سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل کے اندر للہیت، انابت اللہ اور انقطاع عن الخلق، یعنی لوگوں سے منقطع ہو کے اللہ کی بندگی کرنا، تبتل اس کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے تہجد پڑھنا ضروری ہے، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ اور یہ جو صورت نازل ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ اس کی جو آیت نمبر 1 سے 8 یہ ابتدائے وحی میں نازل ہوئی تھی شروع، اور آیت نمبر 9 سے 19 تک دوسرے مکی دور میں نازل ہوئی، اور آیت نمبر 20 جو ہے آخری آیت میں پورے رکوع پر مشتمل ہے، وہ کہتے ہیں یہ مدنی صورت ہے۔ تو یہ اس طرح یہ 3 حصوں میں نازل ہوئی۔ تو آیت نمبر 1 سے 8 تک تہجد کے مقاصد و فضائل بتائے گئے ہیں۔ آیت نمبر 9 سے 13 تک جو ہے مخالفین کی باتوں پر صبر کی کریں، یہ حکم دیا گیا ہے، ان کے لیے عذاب تیار ہے، زنجیریں جہنم اور تھور کا درخت تیار ہے، آپ جو ہے وہ ان کے اوپر صبر کریں۔ آیت نمبر 14 سے 19 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رسالت میں جو مماثلت ہے اس کا ذکر کر کے قوم کے استکبار کا ذکر کیا گیا۔ ان کی قوم نے بھی تکبر کیا، اور اگر آپ کی قوم بھی تکبر کرے گی تو عذاب سے کیسے بچیں گے؟ اللہ اکبر، فرعون کے انجام سے عبرت پکڑو۔ آیت نمبر 20 جو پورے رکوع پر مشتمل ہے، اس میں نماز تہجد کے ابتدائی حکم میں تخفیف کرنی۔ پہلے کہا تھا کہ جو ساری رات پڑھو، تہجد پڑھو، یہاں کہا گیا کہ جتنی پڑھ لو، من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، چاہے ایک آدھی رات پڑھ لو، چاہے 1/3 رات پڑھ لو، جتنی بھی پڑھ لو، جتنا ہو سکے پڑھ لو، جتنا پڑھ لو اتنا ہی کافی۔ بلکہ فرمایا کہ اگر نہ بھی پڑھ سکو تو 4 کام ضرور کرنے ہیں۔ کیا؟ ایک فرض نماز نہیں چھوڑنی، ایک زکوٰۃ، دوسرا انفاق فی سبیل اللہ، اور چوتھا استغفار۔ اگر یہ 4 کام کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ اور اللہ سے معافیاں مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتے ہیں۔ سورہ مدثر ہے، یہ ابتدائی صورت ہے، بلکہ آیت نمبر 107 میں پہلی 7 آیات ہیں، یہ تو دوسری وحی ہے۔ مدثر کہتے ہیں کمبلی اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، اے لحاف میں لپٹنے والے، اے کمبلی اوڑھنے والے، قوم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ یعنی یہ ابتدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، آسمان پر فرشتہ تھا، آپ نے کہا دثرونی دثرونی، مجھے لحاف اڑا دو، اس کے اوپر آواز آئی، وہی آنا شروع ہو گئی، اور اس میں مشن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اس کے آغاز کا حکم دیا گیا ہے آیت نمبر 1 سے 7 تک، کہ ان کو اٹھیے اور ان کو ڈرائیے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بلند کیجیے، پاکیزگی اختیار کیجیے اور ڈٹے رہیے۔ آیت نمبر 8 سے 25 تک بدباطن کافر سردار کے بارے میں ہے۔ وہی ولید بن مغیرہ، بڑا سیاںہ اپنے آپ کو کہتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں سوچ کے بتاتا ہوں اس کو کیا کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کوئی حج کا موقع آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ساری دنیا آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے تو وہ قبول کر لیں گے، دعوت قبول کر لیں گے، آپ کی دعوت تو پھیل جائے گی، ہم کوئی ایسا کام کریں کہ اس کے بارے میں ایک کوئی مشترکہ بیان دیں اور سب وہی بیان دیں۔ تو کیا کہنا ہے لوگوں کو؟ کیا کہنا ہے جادوگر ہے، لوگوں کو کیا کہنا ہے شاعر ہے، لوگوں کو کیا کہنا ہے مجنون ہے، کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپس میں مشورہ کریں۔ تو یہ جو ولید بن مغیرہ ہے نا، یہ بدنسلہ، یہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا بڑا سیاںہ ہے۔ سب نے کہا اچھا تو سیاںہ ہے، پیڑ میں ایک سیاںہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا تو سیاںہ ہے، چل تو سوچ کے ہمیں بتا کہ ہم پھر کیا کریں۔ یہ پھرتا رہا، سوچتا رہا، میں سوچ کے بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں، کبھی کہتا میں کہتا ہوں اچھا ہم کہتے ہیں کہ یہ نا ہم یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں شاعر تو اور طرح کے ہوتے ہیں، یہ مجنون ہے، نہیں مجنون تو اور طرح کے ہوتے ہیں، یہ کاہن ہے، نہیں کاہن تو، یعنی اس طرح سے کہتا رہا۔ اللہ بالآخر اس نے کہا فقال ان ھذا الا سحر یوسف، بس یہ کہتے ہیں یہ پرانا جادو ہے جو پرانا چلا آ رہا ہے، اور ان ھذا الا قول البشر، یہ انسان کی بات ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بس یہ کہہ دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 سے 56 تک احوال قیامت و آخرت بتائیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے ہوں، بس انہوں نے کافروں نے اس کو مذاق اڑا لیا، مذاق بنا لیا۔ وہ ابو جہل کہے کہ ہر 10 آدمی جو ہے نا ایک فرشتے کو قابو کر لیں گے، کوئی کچھ کہے۔ وہ کلدہ پہلوان تھا،
اس نے کہا 17 فرشتوں کو تو میں اکیلا قابو کر لوں گا، باقی 2 تم سب مل کر قابو کر لینا۔ اللہ اکبر، بس یہ اس طرح کی بکواس کرتے رہے۔ 2 پہلوان تھے، ایک کلدہ تھا، ایک رکانہ تھا، اور اکثر کشتیاں لڑتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کشتیاں لڑتے تھے۔ تو جتنی کشتیاں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑی ہیں ساری ہاری، اور یہ جو رکانہ تھا یہ تو تیسری کشتی پہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن یہ کلدہ جو ہے یہ بدبخت ایسا تھا کہ اس کو اسلام نصیب نہیں ہوا۔ آگے آیت نمبر 43 سے 46 تک بتایا جہنم میں جانے کا وہ سبب جو جہنمی خود بتائیں گے کہ ہم کیوں جہنم میں آ گئے۔ وہ کہیں گے کہ ہم اس لیے آ گئے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آ گئے۔ پہلا جرم جو اپنا خود بتائیں گے کہ ہمارے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے، نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، باطل باتوں میں مشغول رہتے تھے، قیامت کا ہم انکار کرتے تھے، اس وجہ سے ہمارے اوپر قیامت آ گئی اور ہم جو ہے جہنم میں چلے گئے۔ اللہ آگے سورہ قیامہ ہے، سورت کا نام ہی قیامت ہے، یہ بھی ڈرانے والی سورت ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ قیامت اور آخرت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، ان کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے اور دلائل قیامت بتائے گئے۔ آیت نمبر 1 سے 5 میں بتایا گیا ہے کہ منکرین آخرت جو ہے نا، آخرت کے جو انکار کرنے والے، اس کی وجہ کوئی عقلی نہیں ہے ان کے پاس، اس کی وجہ صرف اور صرف ان کی خواہش ہے۔ خواہش انسان کی ہے کہ میں جو مرضی کرتا پھر مجھے وہ پوچھنے والا نہ ہو، اپنی خواہش کی وجہ سے پھر انسان کہتا ہے کہ چلے میں، چونکہ انسان چاہتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو مجھے، لہذا وہ کہتا ہے قیامت کوئی نہیں، کوئی عقلی وجہ نہیں ہے، ان کی خواہش ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فاسق و فاجر جو ہے نا وہ قیامت کے بارے میں سوالات پوچھتا ہے، اور جو مومن ہے وہ قیامت سے ڈرتا ہے۔ مومن ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے قیامت سے، اور فاسق و فاجر اپنی اصلاح نہیں کرتا بلکہ سوالات پوچھتا رہتا ہے۔ پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور آیت نمبر 26 سے 30 تک فرمایا کہ موت دیکھتے ہو نا، موت، اس سے تمہیں پتہ نہیں چلتا قیامت آئے گی؟ موت جب آتی ہے تو تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اور اس سے آخرت کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ اور حقیر قطرہ آب سے پیدا ہونے والے انسان، اللہ اکبر، اور اس کی نسلیں پیدا کرنے والا اللہ، جو حقیر قطرہ آب سے انسان کی نسلیں پیدا کرنے والا، کیا وہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردوں کو زندہ نہ کر سکے؟ آگے سورہ دہر ہے، سورہ دہر کے بارے میں نے عرض کیا کہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مدنی، بعض نے کہا کہ آخری 10 آیات مکی ہیں۔ بہرحال اس کا مرکزی موضوع ہے انسان کی تخلیق اس میں بتائی گئی ہے، اور فرمایا کہ 2 راستے اس کو بتا دیے گئے، انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شکر کرنے والا بن جائے چاہے کفر کرنے والا بن جائے۔ آیت نمبر 1 سے 4 آزادی اختیار بتایا گیا ہے، اور آگے آیت نمبر 5 سے 22 تک وہ خصوصیات بتائی گئی ہیں جو شاکرین اور ابرار کی ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی جو خصوصیات، وہ شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، عباد اللہ ہوتے ہیں، نظروں کو پورا کرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں، قیامت کی ہولناکی سے خوف کھاتے ہیں، مساکین، قیدیوں اور یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کھانا ہم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، مقصد محض رضا الہی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ نیکی کے بدلے کی توقع نہیں رکھتے، بدلے کی توقع رکھے بغیر نیکی کرتے ہیں، نیکی برائے نیکی، شکریہ کے طالب بھی نہیں ہوتے کہ کوئی شکریہ کرے، بس وہ نیکی کرتے جاتے ہیں، اور قیامت کی ترشی اور اکھڑپن سے انتہائی ڈرتے ہیں، اور صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اور جنت میں ان کو جو انعامات ملیں گے، کافور ملی، شراب ملے گی، شراب کے چشموں سے ہر طرف شاخیں نکالیں گے، یعنی نہریں ہوں گی، آگے پھر اپنی مزید نہریں نکال رہے ہیں، میری طرف بھی آ جائے، میرے مال کی طرف بھی آ جائے، ادھر بھی آ جائے، سبحان اللہ۔ قیامت کی آفت سے بچیں گے، چہروں پر ان کی تازگی اور نور ہوگا، جنت وسیع و عریض ان کو ملے گی، ریشمی لباس پوشاک ملے گی، تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہوں گے جو ان کے دسترس میں ہوں گے بالکل قریب۔ اللہ اکبر، بہترین اور خوشگوار موسم ہوگا، نہ سردی نہ گرمی۔ اللہ اکبر، چاندی اور شیشے کے برتنوں میں
ان کو ملے گا جو پینے کے لیے، چاندی اور شیشہ. خود ہی اللہ کریم نے جب فرمایا چاندی اور شیشہ، پھر فرمایا ہوگی چاندی لیکن ہوگی اتنی نفیس کہ شیشہ محسوس ہوگی. اتنی نفیس چاندی کبھی دیکھی ہے جو شیشہ محسوس ہو. فرمایا ہوگی چاندی قواریر من فضہ قدروها تقدیرا. سبحان اللہ. ہوگی وہ چاندی لیکن وہ شیشہ محسوس ہوگی. سلسبیل کا چشمے سے شراب ملے گی ان کو. سدا جوان اور مستعد غلمان پھر رہے ہوں گے، موتیوں جیسے کارکنان ہوں گے. عظیم بادشاہت، چاندی کے کنگن اور دبیز، ریشم کے گاؤن بالائی لباس ہوگا. شراب طہور پروردگار ان کو خود پلائے گا. اعمال کا اچھا بدلہ اور قدردانی اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے. آگے سورہ مرسلات ہے. سورہ مرسلات آج کی پارے کی آخری صورت ہے. اس میں بھی قیامت اور توحید کے دلائل ہیں، اور مومنین اور مکذبین جھٹلانے والے ان کے دو مختلف انجام بتائے گئے ہیں. مختلف ہواؤں کی کس قسم کھائی ہے. آیت نمبر 1 سے 7 تک کہ قیامت ضرور قائم ہوگی. اللہ اکبر. انما توعدون لواقع. جس چیز کا تم سے وعدہ دیا جاتا ہے وہ لازماً قائم ہوگی. آیت نمبر 8 سے 15 تک کا احوال قیامت سے قدرت الہی پر استدلال کیا گیا ہے کہ ساری کائنات خود نہیں بنی، اللہ نے بنائی ہے اور اللہ ہی اس کے اوپر قیامت قائم کرے گا. پھر آیت نمبر 16 سے 28 تک دلائل قیامت دیے گئے ہیں کہ تخلیق انسانی کے مختلف مراحل بتائے ہیں، زمین پہاڑ وغیرہ بنائے کہ جو اللہ ان کو بنانے والا ہے وہ آخرت بھی قائم کر سکتا ہے. آگے پھر جہنمیوں کے عذاب کا ذکر ہے. بڑے بڑے شعلے، آگ ہوگی، اونٹوں اور محلات جتنے بڑے بڑے شعلے ہوں گے. اللہ اکبر. اور حقارت اور نفرت کے ساتھ ان کو جہنم میں دھکیلا جائے گا. اللہ معاف فرمائے. آیت نمبر 29 سے 40 تک جہنمیوں کی بے بسی کا تذکرہ ہے اور اللہ کی قدرت کے مختلف دلائل دیے گئے ہیں کہ قیامت کو کوئی تدبیر نہیں چلے گی. فَإِنْ كَانَ لَهُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. کوئی ہے تدبیر کر سکتے ہو تو کرو، کوئی تدبیر نہیں کر سکیں گے. اور فرمایا قیامت آئے کیوں نہ. آیت آخر پہ فرمایا آیت نمبر 41 سے 50 تک قیامت کیوں نہ آئے. قیامت کا آنا لازمی ہے اس لیے کہ یہ عدل کا تقاضا ہے. اگر قیامت نہ آئے تو مجرموں کو سزا کون دے گا. یہاں تو سارے مجرم چھپے پھرتے ہیں، تو مجرموں کو سزا کون دے گا. اور جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے صبر کر کے نیکی کی ہے ان کو جزا کون دے گا. عدل کا تقاضا ہے کہ جو قیامت قائم ہو. لہذا مجرمین جو ہے دنیا میں کھا پی لیں جتنا کھانا پینا ہے، انجام ان کا بڑا سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.